بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم حرمین کی زیارتوں کی بات کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو مسنون زیارتیں وہ تو حرم پاک ہی ہے، اور منی، عرفہ، مزدلفہ چیزیں یہ مشاعر ہیں، لیکن جو ہسٹوریکل ہیں ان میں جو جبل نور ہے اس پہ غار حرا ہے، اس پہ لوگ جاتے ہیں۔ یہ مسنون نہیں، ایک تاریخی چیز ہے۔ اسی طریقے سے غار ثور ہے جس میں آپ ہجرت کی راتیں آپ نے وہاں گزاری تھیں، یا معلیٰ کا قبرستان ہے جس میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، اور قبرستان میں جانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ عام طور پہ بھی مسنون ہے، جایا جا سکتا ہے۔ مزدلفہ میں وہ نہر ہے جو طائف سے نکل کر مکہ آتی تھی اور ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے بنائی تھی، اور اس کے کچھ باقیات موجود ہیں، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مدینہ کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اس میں جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 1000 نماز کا اجر دیتا ہے، اور مکے کی مسجد میں 1,00,000 کا اجر ملتا ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی بھی ہے۔ تو ان کی قبر اور منبر کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہاں پر آپ دعائیں کریں، جیسے جنت میں اللہ ہر خواہش پوری کرے گا تو وہاں بھی آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ قبلے کی طرف سے 6 صفیں چھوڑ کر پچھلا حصہ ہے، اور جو قبلے کی طرف سے گرنا شروع کریں تو جو چھٹی صف ہے، 5ویں چھٹی صف یا 4 5 6 صف، یہ جو ہیں ان میں گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزرا جاتا ہے، اور وہاں پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے درود پڑھنا ہے، یہ وہاں پر کام کرنا چاہیے۔ اور جب آپ وہاں درود پڑھ کر باب جبریل سے باہر نکلیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے 3 ایکڑ 4 ایکڑ سامنے آپ کو قبرستان نظر آتا ہے، وہ بقیع کا قبرستان ہے۔ تو وہاں پر صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں، تو قبرستان میں جانا مسنون ہے۔ فرمایا قبروں میں جایا کرو اور اس سے آخرت یاد آتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی سے قبلے کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو 1.25 گھنٹے کی واک، وضو کر کے گھر سے نکلیں، 1.25 گھنٹے کی واک مسجد قباء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جو وضو کر کے آیا اور مسجد قباء میں آ کر کے 2 رکعتیں پڑھیں، گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں مسجد قباء کی، اب اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی سے قبلے کی اپوزٹ سائڈ پہ 1.25 گھنٹے کی واک اگر آپ کرتے ہیں تو وہاں پر جبل احد آ جاتا ہے، اور یہ جنت کا پہاڑ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے دامن میں شہدائے احد ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اور مسجد نبوی سے قبلہ کی طرف منہ کریں تو جو سیدھا ہاتھ بنتا ہے، یعنی مغرب کی سائڈ، اس طرف مسجد قبلہ تین ہے، جس میں دوران نماز قبلہ چینج ہو گیا تھا تو لوگوں نے چہرہ تبدیل کر لیا تھا۔ اسی سائڈ پر تھوڑا اور آگے چلیں تو اسلامی یونیورسٹی جس میں ہم پڑھتے رہے ہیں، جامعہ اسلامیہ، وہ ہے، وہاں جانے نہیں دیا جاتا، کوئی واسطہ رابطہ ہو تو جایا جا سکتا ہے۔ یہ تقریباً اس کی مسنون یا ہسٹوریکل زیارتیں ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس باغ کی مٹی اٹھاؤ تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ صرف پیسہ کمانے کے چکر ہیں۔ مسجد قبلہ تین کی طرف جائیں تو سیدھے ہاتھ پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کنواں، وہ بھی اسی حالت میں ابھی تک موجود ہے، اس میں پانی بھی موجود ہے، وہ بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک زیارتیں ہیں۔ آج کل چونکہ حرمین سے باہر نکلنے کی بھی اجازت ہے تو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے علاقے میں بھی جاتے ہیں اور دوسرے تیسرے علاقوں میں بھی جاتے ہیں، مگر وہ سب تاریخی چیزیں ہیں، ان کا جو عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج عمرے کا تعلق صرف حرم مکی سے ہے، اور جو شخص وہاں جا کر واپس آ جاتا ہے اس کا حج عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں آتے ہیں محبت میں، اور آنا چاہیے، مگر اس کا حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اللہ.